جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، اب آواز آئی، پیارے ابراہیم تو نے بڑی کٹھن منزلیں عبور کی ہیں، تو نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، تو نے بڑی مشکلات میں سے گزر کے اس مقام مقبولیت پر قدم رکھا ہے، اب تیرا حق بنتا ہے کہ تیرا دست طلب ہو اور میری عطاؤں کی بارش ہو رہی، تو مانگے اور میں تجھے عطا کر رہا ہوں، تیری جھولی میری بارگاہ میں پھیلی ہوئی ہو اور میں تیری جھولی کو دامنے، تیرے دامن کو اس کو دامن مراد سے بھر رہا ہوں، تو گوہر مراد کو پا رہا ہو، اب تجھے حق حاصل ہے کہ تو مانگ، اور میرے لیے یہ تیرے اوپر یہ جو بندگی کا نوازنا ہوتا ہے، بندہ نوازی ہوتی ہے، تو مانگ یہ تیری بندگی ہے، میں عطا کروں یہ میری بندہ نوازی ہے۔ اب وہ تو پہلے ہی نبی ہے، وہ تو پہلے ہی رسول ہے، وہ تو پہلے ہی نبیوں کا سردار کا دادا ہے اور پیشوا ہے سارے نبیوں کا، پہلے ہی اس مقام پہ فائز ہے کہ امام الانبیاء کو بھی کہا جائے کہ محبوب ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، پہلے اس مقام کا حامل ہے۔ مانگے تو کیا مانگے، بھی نبی دنیا تو مانگتا نہیں، کلے کوٹھے تو مانگتا نہیں، نبی اللہ کا نبی اس کو پتا ہوتا ہے اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ رہ گئی روحانیت، تو روحانیت میں درجہ یہ ہے کہ نبی پاک محمد کو بھی ان کی تابعداری کا حکم ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اب کیا درجہ مانگنا تھا، نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، خلیل خدا ہے، اور فرشتے جس کے مقام کو دیکھ کے متعجب ہیں، اب اس نے مانگنا ہے۔ اب فرشتے بھی محو حیرت ہیں کہ دیکھیے اب یہ ابراہیم کو خلت کا مقام بھی حاصل ہے، نبوت کا مقام بھی حاصل ہے، اور اس کو بڑا عظمت والا مقام بھی حاصل ہے۔ روحانیت میں اب تک روئے زمین پر اس کے پائے کا بندہ نہیں اترا، ایسا مقام رکھتا ہے کہ آدم بھی اس کو سلام کرتا ہے، نوح بھی سلام کرتا ہے، شیس و ادریس بھی سلام کرتے ہیں، یہ سب اس کو سلام کرتے ہیں، اس مقام والا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ جب مانگا تو یہ مانگا کہ مولا سوال یہ ہے کہ وہ جو آخری تیرا محبوب ہے نا وہ میری اولاد میں دے، وہ دے دے، وہ عطا فرما، وہ عطا فرما دے۔ اور پھر ایک بڑی استمراری دعا مانگی جو مسلسل جاری رہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔ اچھا اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگ، گارنٹی ہے کہ جو مانگے گا ملے گا، پوری گارنٹی، جو مانگے گا ملے گا، اللہ خود کہہ رہا مانگ۔ ایک تو رسول مانگا اور دوسری چیز یہ مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، مولا آج سے لے کر اس کے آنے تک میری اولاد میں ایک گروہ ہمیشہ مسلم رہے، میرے اور اسماعیل کی اولاد میں سے ایک امت، ایک گروہ ہمیشہ مسلم رہے، یہ تیرے ابراہیم کی تجھ سے دعا ہے۔ میں نے ساری زندگی کا ثمر یہ مانگا ہے، ساری قربانیوں کا نتیجہ یہ مانگا ہے، ساری تیری عبادتوں کا اور خلوص کا ثمر یہ مانگا ہے۔ جب تو نے کہا ہے کہ مانگ، میں یہ مانگتا ہوں کہ آخری نبی جو تیرا محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، وہ بھی میری اور اسماعیل کی اولاد میں آئے، اور مجھ سے اور اسماعیل سے لے کر اس کے آنے تک ایک گروہ ہمیشہ مسلمان رہے، ایک گروہ ہمیشہ کیا رہے؟ مسلمان رہے۔ آئیے احباب گرامی میرے رسول پاک کے آنے کے زمانے کو دیکھتے ہیں۔ اب حضرت ہاشم تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، ایک حضرت عبد المطلب ہیں، ایک جناب عبداللہ ہیں، یہ دو ہی ہیں۔
دو پہ امت کا اطلاق نہیں ہوتا عربی میں، کم از کم بھی 3 ہونے چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں، کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3 ہونے چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تو 3 ہونے چاہیے نا، تو پھر وہ تیسرا مسلمان کون ہے جسے ابراہیم نے مانگا ہے خدا سے؟ وہ تیسرا مسلمان جسے ابراہیم نے خدا سے مانگا ہے، پہلا عبد المطلب ہے اس دور میں، دوسرا حضرت عبداللہ ہے، تیسرے جناب ابو طالب ہیں۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کس کھاتے میں ہم ڈالیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، مولا ہمیشہ مجھ سے اور اسماعیل سے لے کر تیرے پاک محمد کے آنے تک ایک گروہ مسلموں کا رہے، مُسْلِمَةً لَكَ، جو صرف تیرے سامنے جھکتے ہوں، مُسْلِمَةً لَكَ، جن کی پیشانی فقط تیرے سامنے جھکتی ہو، جو صرف تجھے مانے ہوئے ہوں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہ ہوں۔ جائیے ڈھونڈیے وہ کون ہے۔ آپ کو 3 نام ملیں گے، ایک حضرت عبد المطلب کا، ایک جناب عبداللہ کا جو نبی پاک کے والد گرامی ہیں، اور ایک جناب ابو طالب کا جو نبی پاک کے چچا جان مولا علی کے بابا ہے۔ تو احباب گرامی، قرآن تو روڑا ڈال ڈال کے کہتا ہے تم ابو طالب کو کافر نہ کہو، یہ میرے ابراہیم کی دعا کا ثمر ہے۔ اس ابو طالب کو تو اللہ سے ابراہیم نے مانگا ہے مسلم کے طور پہ، مسلمان کہہ کے مانگا ہے کہ مولا میرے اور اسماعیل سے لے کر محمد تک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے آنے تک ایک مسلم گروہ رہے۔ یہ بات سمجھو، تو وہ مسلم گروہ تو یہ ہے، باقی نہ ماننے والوں کے لیے پورا قرآن بھی ناکافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے پورا قرآن بھی ناکافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے پورا ذخیرہ احادیث بھی ناکافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے سب کچھ ہی ناکافی ہے، ماننے والوں کے لیے ابراہیم کی ایک دعا ہی کافی ہے، جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اللہ سے ایک گروہ مانگا ہے کہ مالک امتن، ایک گروہ ہمیشہ، اور گروہ 2 سے زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں، 2 لوگوں کو گروہ نہیں کہتے۔ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، 2 سے شروع نہیں ہوتا، ہمارے اردو میں 2 سے شروع ہوتا ہے، عربی میں نہیں۔ یہ بات سمجھو، تو اس لیے احباب گرامی ساڈا رانجھا تے اتھے جائے بھی راضی، آپ اور میں، ہم تو سارے ہے ہی اسی رستے کے فقیر ہیں۔